بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اب بھائیو، آپ نے یہ سنا بھی، اس پہ غور کیا کہ عمرہ اور حج کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک بڑا فطری سوال ہے، ایک لفظ لوگ بولتے ہیں حج اکبر، جمعہ کا حج لوگ بولتے ہیں، تو کہتے ہیں جی وہ حج سب سے بہترین حج ہے۔ تو اصل میں سب سے بہترین حج جمعہ کا حج نہیں ہے، ہر حج ہی حج اکبر ہے۔ یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا فقہی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، مگر میں زیادہ باریک مسئلے مسائل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو موٹی موٹی ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے میرے اور آپ کے دلوں میں روحانیت پیدا ہو اور ہمیں حج کا مزہ آئے، لطف آئے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں، ہر جو عمرہ ہے نا آپ کا، کوئی بھی عمرہ، اسے حج اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حج، منی حج۔ اور جو بھی حج کا آپ کا سفر ہے، کا جو دن ہے، مین حج جو نا یوم الحج الاکبر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے، سورہ توبہ شروع میں 10ویں سپارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کو اعلان کر دو، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکین، اللہ اور اس کا رسول جو ہے مشرکوں سے بری ہیں، یعنی کہ ان سے اب ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہاں حج اکبر کا لفظ آیا، بھئی آپ ترجمہ اٹھا لیں دنیا کا، کوئی تفسیر اٹھا لیں، حج اکبر وہاں کہیں جمعہ کا لکھا ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ حج چاہے وہ پیر کا ہو، منگل کا ہو، بدھ کا ہو، جمعرات کا ہو، جمعہ کا ہو، ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو، حج اکبر ہے۔ جو حج ہے، مین حج، جس کو ہم حج بولتے ہیں نا، جس کو قرآن میں اللہ نے حج بولا، حج اکبر بولا، وہ آپ کا مین حج ہے، بگ حج، دا ایکچول حج، وہ حج اکبر ہی ہے۔ اور حج اصغر کیا ہے؟ عمرہ منی حج ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ بہترین حج آپ کے ساتھ، پورا حج ہی حج اکبر ہے، عمرے سے اوپر کی چیز ہے۔ اور آپ جتنے حاجی جا رہے ہیں ہندوستان پاکستان سے، دور دور سے، وہ سارے حج تمتع کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو متاع، فائدہ دے رہا ہے کہ آپ ڈبل حج کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ حج اصغر ہے آپ کا عمرہ منی حج، اور حج اکبر ہے آپ کا مین حج، یہ دونوں آپ کو مل رہے ہیں، نصیب ہو رہے ہیں۔ سارے حج تمتع کی نیت کریں، کیونکہ یہ وہ حج ہے جو میرے تک اور آپ تک پہنچنے کے لیے نا بڑی قربانیاں دیں لوگوں نے۔ صحابہ نے اللہ کی قسم کوڑے کھائیں، ماریں کھائیں، جوتے کھائے، جیلیں کھائیں، جانوں کا خطرہ پایا، تانے سنے، باتیں سنی مختلف۔ تو یہ میرے بھائیوں بہنوں وہ حج ہے جس کا آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، سورہ بقرہ میں، یہ سورہ بقرہ کی غالباً 200 کے قریب ہے یہ آیت، جو حج کی میں نے آیتیں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، وہ ساری سورہ بقرہ میں ہی ہیں، ایک آل عمران کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا کرم کیا کہ ہم ایک ٹرپ میں 2 فائدے لیتے ہیں۔ کتنی کرم نوازی، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے آپ کو کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھی دوبارہ آنا عمرے پہ، ہمیں دونوں دے دیے اللہ نے، عمرہ اور حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک عمرہ اور حج ایک دوسرے میں داخل ہو گئے، قیامت تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لا رہا نا، وہ حج تمتع کرے، سبحان اللہ۔ اور آپ جہازوں میں تو بکرے رکھنے سے رہے، تو وہ تو نہیں لے کے جائیں گے نا، تو آپ کو حج تمتع ہی کرنا چاہیے۔ جتنے بھی حاجی لوگ جو آفاقی ہیں، جو حرم کے پاس رہنے والے نہیں ہیں نا، آفاق، میقاتوں سے باہر کے رہنے والے لوگ، وہ سارے جو ہیں، میں اور آپ جتنے بھی حاجی ہیں، حج تمتع کریں گے، اور آپ کو حج اکبر، حج اصغر دونوں ملے گا۔ مگر صرف یہی نہیں ہے بہترین حج، اب اس حج میں ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور آپ کا فرمان مبارک ہے، صحیح حدیث ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور جو کتابوں میں بھی مل جائے گی، کہ جس میں وہ حج بہترین حج ہے، وہ نہیں جو جمعے کا، نہیں، وہ حج بہترین حج ہے جس میں زور زور سے تلبیہ بولا جائے، زور زور سے تلبیہ بولا جائے، اور زیادہ سے زیادہ قربانی دی جائے، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں اور آپ اللہ کے نبی سے زیادہ تو قربانیاں دے نہیں سکتے۔ آپ نے 100 قربانی دی، 100 اونٹ قربان کیا، سبحان اللہ۔ آپ نے، یہ ہمیں بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ 63 اور 37 اس طرح ڈیوائیڈ ہوئے تھے، کہ آپ نے کچھ اپنے دستے مبارک سے کیے، کچھ تو آپ کے سامنے خود آئے۔ 6 اونٹوں کا تو احادیث میں، روایات میں ملتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے خود آ کے پیش ہو گئے کہ ہم نے آپ کے ہاتھوں اللہ کے لیے قربانی دینی، سبحان اللہ۔ تو ہے نا، تیرے نام پہ جیوں، تیرے نام پہ مٹ جاؤں، تو وہ دیوانگی والا معاملہ ہے۔ تو جتنی آپ قربانیاں دیں گے، اس سے آپ کے دل میں بھی ایمان تازہ ہوگا کہ جس طرح یہ جانور اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، مجھے بھی ایک دن ایسے جان دینی پڑ سکتی ہے۔ تو وہ بہترین حج وہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہوں۔ مثلا آپ اگر کوئی پیسے والا ہے، آپ کے پاس پیسے زیادہ بچیں، بجائے اس سے کہ اس سے آپ گولڈ لیں، جا کے جولری خریدیں، شاپنگ کریں، آپ وہاں قربانی کے لیے جو پیسے جمع کرائیں گے نا، وہ حکومت ماشاءاللہ کرواتی ہے قربانیاں، آپ وہاں پہ 1 کی جگہ 2 جمع کرا دیں، 3 کرا دیں، کسی کوئی بھائی لوکل ہے اس کی بھی وہاں کروا دیں قربانی۔ تو بڑے طریقے ہیں اس میں ثواب کمانے کے۔ تلبیہ ضرور کہیے گا، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج کا جسے کہتے ہیں نا نغمہ حج ہے، توحید کا ترانہ ہے۔ کافر دوسرے گانے گاتے ہیں عشق و مشوق کے، ہم اللہ کے عشق کے گانے گاتے ہیں، ہم اللہ کے عشق میں نغمے گائیں گے، گنگنائیں گے اور بار بار کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین حج وہ جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ ہو۔ اب وہ تلبیہ کہاں کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، وہ ساری تفصیلات امت الحمدللہ واقف ہے بہت اچھی طرح۔ میں آپ کو اب آگے تلبیہ کی تھوڑی سی تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اور الحمدللہ یہاں ایک اور بات میری بہنیں بہت توجہ میں رہیں کہ دین میں حیا کا معاملہ جو ہے نا بڑا سیریس ہے، پابندی ہے، پردہ ہے، عورت کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حسن رکھا ہے اس کی آواز میں بھی، تو اس کی وجہ سے نا حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مکس گیدرنگ ہے، یہ سب لوگ ہیں مرد عورتیں جمع، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں، صحابیات، ان سب کی یہ سنت ہے کہ تلبیہ وہ عورتیں جو تھیں نا اونچی نہیں پڑھتی تھیں۔ جی ہاں، یہ اونچی اونچی تلبیہ جو ہے زیادہ زیادہ تلبیہ بہنیں پڑھیں گی مگر خاموشی سے، یعنی بہنوں کا تلبیہ تعداد میں بے شمار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، صرف اونچی نہیں پڑھنا میری بہنوں نے، بس منہ میں ایسے پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک، ایسے پڑھتے رہیں، اونچی اونچی نہیں پڑھنا۔ بہن کی آواز پہ پردہ ہے، یعنی بہن کی، اب دیکھیں جس دین نے عورت کی آواز پہ پردہ رکھا ہے، وہ عورت اگر کہے کہ بھئی حجاب بیکورڈ چیز ہے تو سوچیں اس میں کتنی بڑی نقطے کی بات ہے۔ تو بہنیں میری درخواست ہے کہ وہ تلبیہ کی آواز دھیمی رکھنے میں ہی دین کو سمجھ جائیں کہ کتنا اہم ہے یہ نقطہ کہ دین میں پردہ اور حجاب کیوں ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ عالم۔